الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد اسٹیج پر جلوہ افروز مؤقر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، جس شخصیت پر مجھے مقالہ لکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ شخصیت انتہائی اعلیٰ درجے کے مقام پر فائز ہے، اور مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے ان کے اوپر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن حضرت سے قلبی تعلق کی وجہ سے میں نے مختصر طور پر حضرت کے متعلق کچھ لکھا ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اکابر علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے لیے ایک بڑی سعادت مندی کی بات یہ بھی ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حضرت قاری محمد کامل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور میرے گاؤں کے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ سیرت و سوانح حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی ثم مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند بر صغیر کی وہ عظیم علمی درسگاہ ہے جس نے وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں پیدا کی ہیں جنہوں نے ملت کی فکری اور عملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ اسی مدرسے فکر کی جامعیت اور نیابت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ علوم نبوت کی جو تعلیم و تدریس، اشاعت و دعوت اور اس کے مطابق تربیت اور تزکیہ ظاہر و باطن اس طبقے کے حضرات سے ہوا ہے، اس کی مثال قرون متاخرہ میں شاذ ہی ملے گی۔ انہی مقدس ہستیوں میں رئیس المحدثین، قطب العارفین، بدر العلماء حضرت مولانا سید بدر عالم بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ آپ کا شمار بھی انہی جامع کمالات شخصیتوں میں ہوتا ہے جن پر دارالعلوم دیوبند بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ آپ نہ صرف اپنے دور کے جید ترین عالم اور محدث تھے بلکہ شیخ وقت اور عارف کامل تھے۔ اپنے علمی و عملی کمالات کے اعتبار سے قدماء سلف کی یادگار تھے۔ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں میرے جیسے کم علم کے لیے کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن حضرت والا قدس سرہ سے قلبی تعلق کی وجہ سے ایک مختصر مقالہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے اور قارئین کے لیے مشعل راہ اور مفید بنائے، آمین۔ خاندانی حالات، آپ کا اصل وطن میرٹھ تھا اور آپ ایک شریف اور سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد ماجد حاجی سید تحور علی شاہ صاحب نہایت شریف دیندار بزرگ تھے۔ وہ محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے، سو صلاۃ کے پابند تھے۔ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا سید آفتاب عالم صاحب جو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کے بیٹے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ میرے دادا
پولیس آفیسر تھے، بہت ہی صادق القول والوعد تھے. ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ 16 سال کی عمر سے سفر و حضر میں کبھی تہجد نامہ نہیں ہوا. سلسلے چشتیہ میں داخل تھے. آخر عمر میں تلاوت قرآن اور دیگر وظائف کے علاوہ ذکر اللہ 80 ہزار یومیہ کیا کرتے تھے. 7 حج کیے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی آپ نے اس ملازمت کے تحت کبھی رشوت قبول نہیں کی ہے. میرے بھائیوں، جو اس ملازمت کے لحاظ سے محیر العقول معلوم ہوتا ہے. ولادت، آپ کی ولادت سن 1898 میں شہر بدایوں میں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کے والد ماجد وہاں محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے. حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کا وطن میرٹھ تھا اور آپ ایک نہایت شریف سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے. سن 1316 ہجری کو شہر بدایوں میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد ماجد حاجی تہور علی صاحب رحمت اللہ علیہ محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے. وہ بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے. ملازمت کے باوجود ذکر اللہ اور اپنی دینی مشاغل میں اپنا اکثر وقت صرف فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے فرزند سعید اور بچپن ہی سے بڑے عاقل و متین ثابت ہوئے. تعلیم و تربیت، حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت نفیس اور نازک مزاج تھے. قاعدے کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، پھر انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوئے اور ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد الہ آباد میں جمعے کے روز حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے اور ان کا وعظ ہوا. اس میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وعظ کو سن کر اپنا رخ بدل لیا اور اپنے والد سے کہا کہ مجھ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے. چنانچہ ان کے والد صاحب نے سمجھایا، لیکن آپ دینی تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کرتے رہے. والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ تو واقعی کچھ راز الہیہ ہے. چنانچہ انہوں نے فوراً محدث عصر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا، جس میں پورا واقعہ بیان کیا. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا کہ آپ اس عظیم سعادت میں کیوں حائل ہوتے ہو؟ آپ کو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بڑی مسرت سے اس کی اجازت دے دینی چاہیے. مظاہر العلوم میں داخلہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں اپنے والد محترم سے جدا ہو کر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور پہنچ گئے اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی زیر تربیت ان کی مسجد کے حجرے میں قیام پذیر ہوئے اور مکمل تعلیم فرمائی، جس میں 8 سال لگے اور 19 سال کی عمر میں اردو فارسی عربی کی تعلیم مکمل کر کے سن 1336 ہجری مطابق 1918 میں سند فراغت حاصل کی. درس نظامی کی کتب حضرت مولانا وکیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا وحید صاحب سنبھلی، حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے پڑھی. دور حدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے پڑھی اور دستار فضیلت حاصل کی. مظاہر کے بعد دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ دور حدیث شریف پڑھنے کے لیے داخلہ لیا. آپ نے مدرسہ مظاہر سے فراغت حاصل کر لی تھی، لیکن دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند ملک ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے، اس لیے وہاں سے فیض حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور مدرسہ مظاہر العلوم میں 2 سال مدرس رہنے کے باوجود دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور وہاں سے دوبارہ دور حدیث شریف پڑھا اور امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان عثمانی اور حضرت مولانا سید اظہر حسین دیوبندی جیسے بااعلاز اساتذہ سے علم حاصل کیا اور
1939 میں دارالعلوم دیوبند سے بھی دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی، اور فراغت کے بعد ہی دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے اور تقریباً 6 سال مدرس رہے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دھابیل میں دارالعلوم دیوبند کی تقریباً 6 سال کی تدریس کے بعد سن 1346 ہجری کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ دھابیل چلے گئے اور حدیث کے اساتذہ میں تقرر ہوا، اور تقریباً 17 سال مدرس رہے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے درس بخاری میں طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر متعدد بار درس بخاری سنا۔ زمانے دھابیل کا تصنیفی کارنامہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے 1933 عیسوی میں انتقال کے بعد 2000 صفحات میں پھیلے ہوئے اسباق کو فیض الباری اعلیٰ شرح البخاری کے نام سے ترتیب دیا، جس کو بعد ناشرین نے 4 جلدوں میں طبع کیا ہے اور بعض نے 6 جلدوں میں چھاپا ہے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین کے بعد حضرت کا دہلی میں قیام، آپ تقریباً 17 سال دھابیل میں پڑھانے کے بعد ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی سے وابستہ ہو گئے، اور آپ نے ترجمان السنہ کے نام سے حدیث کے ایک معتبر مستند جامع کتاب کو ترتیب دینے کا ارادہ کیا، اور اس کی 1 جلد منظر عام پر آ گئی۔ اسی دوران ملک کی تقسیم ہو گئی اور آپ پاکستان منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان، آپ نے مدرسہ دارالعلوم بنوالا یار میں شیخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہو کر دش لگانے علوم نبوت کو 5 سال تک سیراب کیا۔ زمانے پاکستان کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، سن 1952 میں آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور تا حیات مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے، جس کا تقریباً زمانہ 13 سال بیٹھتا ہے۔ 29 اکتوبر سن 1965 کو داعی اجل کو لبیک کہہ کر دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت کو یہ فخر حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت البقیع میں، آپ کی جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی، آپ نے اپنی 3 سلبی اولاد کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا علیہ الرحمہ کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے علوم و فنون، تقوی و طہارت سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ کے چشمہ